العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. حدثنا محمد بن بشار انبأنا معاذ بن ہشام حدثني ابی عن قتادہ عن انس بن مالک قال كان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلبسه الحبارہ. عزیز طلبہ، ماقبل میں اس سے پہلے ایک سند بیان کی گئی تھی. حدثنا ہشام بن یونس الکوفی، اور اس میں آخر میں عن ابی سعید الخدری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ کہا تھا. یعنی اس حدیث کا مضمون وہی ہے جو اوپر والی حدیث کا مضمون ہے، سند الگ ہے. یہاں سے جو روایت بیان کی جا رہی ہے کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جس کپڑے کو پہنتے اس میں سب سے زیادہ محبوب کپڑا آپ کے لیے حبرہ ہوتا تھا. حبرہ یہ تحبیر سے ہے جس کے معنی تحسین کے. یمنی دھاری دار منقش چادر کو حبرہ کہتے تھے. یمن کی چادر ہوتی تھی جس میں نقش و نگار بنے ہوئے، اس میں سرخ دھاریاں لگی ہوتی تھی. ایک خاص قسم کی یمنی چادر، اس کو حبرہ کہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ وہ جو دھاری والی منقش نقش بنے ہوئے خاص قسم کی خوبصورت یمنی چادر ہوتی جو آپ کو پسند تھی، اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں ہوتی تھی. بالکل ہی سرخ رنگ کی وہ چادر نہیں ہوتی تھی. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ مردوں کے لیے بالکل سرخ رنگ کا کپڑا پہننا یہ مکروہ ہے. البتہ سرخ رنگ کی دھاری والی ہو تو وہ جائز ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہے. بہرحال ایک سوال ہوتا ہے کہ یہاں سب سے پسندیدہ کپڑا حبرہ کو بتایا گیا، حالانکہ معقول میں روایت آ چکی ہے احب الثیاب القمیص، پسندیدہ کپڑا کرتا اور قمیص. تو دونوں میں تعارض ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی تعارض نہیں ہے. جواب اس کا یہ ہوگا کہ قمیص والی جو حدیث ہے جس میں قمیص کو آپ کے لیے پسندیدہ کہا گیا، وہ قمیص کی وضع اور بناوٹ کے اعتبار سے، اور حبرہ کو جو پسندیدہ لباس کہا گیا ہے وہ جنس کے اعتبار سے. لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں، دونوں کی احبیت پسندیدگی کی وجہ الگ الگ ہے. یا یہ توجیہ کی جائے کہ قمیص سلا کپڑا، لہذا سلے کپڑوں میں قمیص پسند، اور حبرہ یہ چادر بغیر سلے، بغیر سلے چادروں میں حبرہ والی چادر پسند تھی. ایک توجیہ یہ بھی کی گئی کہ قمیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند فرماتے تھے اس وقت جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے، اور حبرہ اس وقت جب آپ گھر سے باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جلوہ افروز رہتے. بہرحال قمیص والی بھی حدیث ہے اور حبرہ والی بھی. امام بخاری امام مسلم دونوں نے حبرہ والی حدیث کو متفقہ طور پر لیا، اس لیے حبرہ والی حدیث کو قمیص والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح قرار دیا گیا. اس وجہ سے دونوں میں کوئی تعارض نہیں رہے گا. سوال یہ ہے کہ حبرہ والا لباس حضور کو یمنی منقش دھاری والی چادر آخر کیوں پسند ہے؟ اس کی پسندیدگی کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس لیے کہ وہ کپڑا نرم ہوتا تھا، اس میں نرمی ہوتی تھی، اور جسم کے لیے بڑی مناسب چادر ہوتی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چادر ہوتی تھی جس کو حبرہ کہا، یہ سبز رنگ کی ہوتی تھی،
اور سبز رنگ کا کپڑا حضور کو پسند اس لیے کہ وہ اہل جنت کے کپڑوں میں سے. بہرحال یہ کئی توجیہ کی گئی ہے اس کی محبوبیت کی. آگے کی روایت ہے جس روایت میں عون ابی جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. عون ابی جحیفہ ان کے والد جو ابی ہے مراد اس سے ابو جحیفہ یہ مشہور صحابی ہے. ان سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ علیہ درہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا حلت حمرا سرخ جوڑا کانی انظر الی بریق ساق گویا میں دیکھ رہا ہوں حضور کی پنڈلیوں کی چمک کو. قال سفیان جو اس حدیث میں ایک راوی ہیں جو عون ابی جحیفہ سے روایت کرتے ہیں ان کا ارشاد ہے کہ اوراہ حبرا کہ وہ جو حلت الحمرا ہے سرخ رنگ کا جوڑا پوشاک یہ میرے خیال سے اوراہ مجھے دکھایا جاتے مجھے گمان ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ حبرا نام کی چادر ہے. یہ جو رویت کا واقعہ ہے کہ میں نے دیکھا حضور کو اس طرح محدثین نے کہا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ دیکھنے کا واقعہ ہوا تھا. اس روایت میں حضرت سفیان نے کہا اوراہ مجھے خیال ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حبرا یعنی سرخ منقش جوڑا تھا. اصل میں حضرت سفیان یہ حلت حمرا اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ جو سرخ جوڑا تھا وہ حبرا والی چادر ہے یعنی منقش یمنی چادر دھاری والی. حضرت سفیان کو یہ تعبیر پیش کرنے یہ توضیح کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خالص سرخ کپڑا جو ہے مردوں کے لیے ممنوع ہے. اس لیے کہیں وہم نہ ہو کہ حضور نے کہیں وہ انتہائی خالص سرخ رنگ کی چادر نے استعمال کی ہو حلت الحمرا سرخ. اس لیے وضاحت کر دے وہ حبرا ہے. حبرا وہ یمنی چادر نقش و نگار والی وہ خالص سرخ رنگ کی نہیں ہوتی تھی بلکہ اس میں سرخ دھاریاں ہوتی تھی. بہرحال حلہ یہ جوڑا کو کہتے ازار اور چادر دونوں کا مجموعہ. ایک قول یہ ہے کہ حلہ سے مراد وہ دو یمنی سرخ دھاری والی چادر ہوتی تھی خالص سرخ نہیں ورنہ تو اس کو مردوں کے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابو داؤد نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا اس پر سرخ جوڑے تھے یعنی بالکل خالص سرخ. اس نے سلام کیا آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بالکل خالص سرخ گروے رنگ کا کپڑا یہ شیطان کی زینت ہے اور اس میں تکبر اور غرور ٹپکتا ہوتا ہے. اور اگر حلت الحمرا خالص سرخ رنگ ہی مان لیا جائے سرخ دھاری والی چادر نہیں بلکہ خالص سرخ رنگ کا جوڑا تو یہ جو دیکھا تھا حضور کو یہ سرخ رنگ کے مردوں کے لیے استعمال کی ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے. نہیں منع کرنے سے پہلے حضور کا یہ معمول تھا پہن لیا تھا پھر منع کرنے کے بعد حضور نے اس طرح نہیں پہنا. ایک قول یہ بھی ہے کہ منع تو ہے لیکن بالکل حرام نہیں ہے خالص سرخ رنگ کا کپڑا لہذا کبھی حضور نے جواز کو بیان کرنے کے لیے پہن بھی لیا تھا. بہرحال مردوں کے لیے خالص سرخ رنگ کا کپڑا فقہا کے یہاں مکروہ ہے اور دھاری والا ہو اور اس کا سوت رنگا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تطبیق یہ بھی دی ہے کہ خالص سرخ رنگ کا کپڑا مرد کے لیے فتویٰ کے لحاظ سے تو جائز ہے مگر تقویٰ کے لحاظ سے جائز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ پہن لے جائز ہے
لیکن تقوی کا تقاضا ہی کہ نہ پہنے، اس کو نہ پہننا مردوں کے لیے یہ تقوی کے زیادہ قریب اولا ہے، زیادہ مستحب ہے۔ بہرحال ماقبل میں بھی اس بارے میں اختلاف آ چکا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، اور پھر دلیل تفصیل سے بیان ہو چکی ہے۔ یہاں جو راوی کہہ رہے کانی گویا میں دیکھ رہا ہوں حضور کی دونوں پنڈلیوں کی چمک کو، یعنی حضور کے پنڈلیوں سے گویا نور پھوٹ رہا، اب مجھے وہ پورا منظر نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احزار تہبند پہنتے تھے وہ نصف پنڈلی تک، جب بالکل پنڈلی ڈھکے ہوا نیچے تک پاجامہ احزار لٹکے ہوں تو پھر پنڈلیوں کی چمک نورانیت کیسے معلوم ہوگی؟ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ احزار تہبند نصف پنڈلی تک پہنتے تھے، لہذا علماء نے کہا ہے کہ تہبند ہو، احزار پاجامہ ہو، نصف ساق تک، نصف پنڈلی تک پہننا سنت ہے، اور ٹخنوں تک ہو جائے تو مستحب ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور ٹخنے سے نیچے لٹک جائے تو اگر روئے تکبر ہو تو حرام، اور اگر ایسی لاؤبالی پن باولا پن میں نیچے پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے تو بہرحال مکروہ ضرور ہے۔ حضور کو حکم ارفع ازارک کہ اپنے ازار تہبند کو اوپر اٹھا کے رکھیے۔ حضرت ابو جحیفہ یہ جو کانی فرما رہے منظر کشی کہ میں دیکھ رہا ہوں گویا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے دیدار اور مشاہدہ کا مزہ لیتے ہوئے اپنے ذوق، اپنی محبت، کمال عشق اور مخلصانہ جذبے کو ظاہر کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں حضور کی پنڈلیوں کی چمک، گویا حضور کے مبارک تصور سے اب بھی میرے آنکھوں کے سامنے وہ حسین منظر جھلک جاتا ہے، اور جس سے میرے دل و دماغ ظاہر و باطن میں نور اور خوشبو پھیل جاتی ہے۔ آگے کی روایت ہے حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا احدن کسی کو لوگوں میں احسن زیادہ خوبصورت فی حلۃ حمراء سرخ جوڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت۔ حضور سرخ جوڑا زیب تن کر لیتے، اتنے حسین لگتے کہ کوئی بھی کبھی میری نظر میں حضور کے حسن کے مقابلے پر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے نہیں دیکھا لوگوں میں کسی کو زیادہ حسین خوبصورت سرخ جوڑے میں حضور کی بنسبت۔ ان کا نہ جمت لتضرب قریبا ممن کے بے، یقیناً حضور کے گیسو، حضور کے بال یہ قریب قریب دونوں موڈے تک پہنچ رہے تھے۔ اس حدیث میں مضمون وہی ہے جو ماقبل میں آ چکا ہے۔ یہ حدیث محض یہ حلۃ حمراء لباس کی مناسبت سے یہاں پر پیش کر دی گئی ہے، بقیہ اس پر کلام ماقبل میں ہو چکا ہے۔ آگے کی روایت ابو رمثا کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درالے کیا پر بردان اخضران، دو سبز رنگ کی چادریں تھیں۔ آپ دو سبز رنگ کی چادر اوڑھ رکھے تھے۔ اہل جنت کے لباس کا رنگ سبز، حضور کو یہ لباس پسند ہے۔ لباس کے تعلق سے اور آگے دوسری روایتیں آ رہی ہیں، جس روایت میں کچھ تفصیل سے کلام ہوگا انشاءاللہ تعالی، کل وضاحت سے بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.